انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو 3 MPO کے تحت زیر حراست لیا گیا ہے۔ یہ 3 MPO کیا ہے؟ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے، جس کے تحت قانون یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھے کہ کوئی شخص عوامی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے تو وہ اس کو پریونٹیو طور کے اوپر اس کو زیر حراست لے سکتا ہے۔ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی شکایت آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی، گورنمنٹ اپنے طور پہ بھی ایکٹ کر سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی FIR نہیں ہے یا کسی نے کوئی کمپلین رجسٹر نہیں کرائی جس کے تحت ان کو لیا گیا، بلکہ بغیر کسی FIR کے تحت بھی پریونٹیو طور کے اوپر کسی کو زیر حراست لیا جا سکتا ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 90 دن تک کسی کو بھی زیر حراست رکھا جا سکتا ہے اس آرڈر کے تحت، اور اس کے بعد اس کو کورٹ کے تحت مزید ایکسٹینشن دینی ہوگی۔ اب یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ MPO کے تحت پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی، کسی اور کی، جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ وہ عوامی جو امن ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ہوتا تھا کہ جو کہ پبلک گیدر کر سکتا ہے، پبلک گیدرنگ کر سکتا ہے، ایک موب کی صورت کے اندر کسی کو کوئی نقصان پہنچوانے کا اندیشہ ثابت ہو سکتا ہے یا انسائٹ کر سکتا ہے وائلنس کو۔ لیکن یہ شاید سوشل میڈیا، ڈیو ٹو ایڈونٹ آف سوشل میڈیا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک اکیڈمی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک کیمرہ ہوتا ہے اور وہ بات کر رہا ہوتا ہے، روزانہ اپنے نیریٹو دے رہا ہوتا ہے اور بہت ہی جسے کہتے ہیں ایگریسو انداز کے اندر تنقید کر رہا ہوتا ہے مخالفین کے اوپر بھی اور اپنے نظریات کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے بھی، اس کا اب اتنا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ اس کے لیے بھی MPO یا 3 MPO کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو گرفتار کرنا پڑا۔ یہ سوشل میڈیا کی نئی ڈائنامکس ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر پاپولر شخصیت کو بھی MPO کے تحت گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے انفلوئنسرز، ان کو بھی ابھی خیال کرنا ہوگا کہ وہ کہیں اتنے پاپولر نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت ان کو امن کو خراب کرنے کا ذمہ دار، یا ان کا بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ امن خراب کر سکتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کنٹینٹ کے حساب سے ذرا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز اب یہ آ گئی کہ اگر اب ایک شروعات ہو گئی ہے ان کے کسی بیان کی وجہ سے یا ان کے کسی کلپ کی وجہ سے یہ وائلنس انسائٹ ہو سکتی ہے، تو کیا کسی اور کے تحت بھی ہو سکتی ہے؟ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں اور بھی کچھ گرفتاریاں ہوں یا اس MPO کو ایکٹیویٹ کر کے ان لوگوں کو بھی زیر حراست یا گرفتار کیا جائے پریونٹیو طور پہ، کوئی ان کے اوپر کوئی شکایت ہو بھی یا نہ بھی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک پورے مخصوص یہ جو 10-12 دن ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ساری ڈیبیٹس اس طرح کی آتی ہیں جو کہ آپس کے اندر رفٹ کا باعث بن سکتی ہیں یا آپس کے اندر کوئی ڈیبیٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کو پریونٹ کیا ہو اس گرفتاری کے تحت، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس پورے 10-12 دنوں کے اندر خود انجینئر مرزا صاحب کو تحفظ دینے کے لیے یہ گرفتاری کی جا رہی ہو۔ ذرا یہ چیز میچور ہوتی ہے، کچھ دن آگے بڑھتی ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ 90 دن کی ڈیٹینشن ہوگی، کیا یہ 12 ربیع الاول کے بعد دوبارہ ریورس ہو جائے گی، یا اس کے تحت اس پوری اب کیمپین اگر کوئی شروع ہوئی ہے تو کچھ اور لوگ بھی زیر حراست جائیں گے۔ وقت بہت کچھ ثابت کر دے گا، لیکن وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ سینسیبل ڈیبیٹس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، کسی کے اوپر ایگریسو ہو کے، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہوں، چاہے وہ دیگر کچھ لوگ ہوں، کوئی بھی اپنے پوائنٹ کو انفورس نہیں کر سکتا کسی کے اوپر۔ ڈیبیٹ اچھی بات ہے، لیکن اگلے کے مقدسات کو، اگلے کی کسی ایسی بات کو جس کے وہ ہرٹ ہو رہا ہو، اس کو بار بار ٹونٹنگ فیس کے اندر یا اگریسو فیس کے اندر یہ کرنا شاید میری نالج کے مطابق شاید یہ اخلاقاً بھی درست بات نہیں ہے۔ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، میرٹ پر ہونی چاہیے، تگڑے سے ہونی چاہیے، لیکن دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ تگڑے سے ڈیبیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو حقیر جان کر، اس کو حقیر ثابت کر اس کو چت کر دیا جائے، بلکہ ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کو دلائل سے قائل کر کے اس کو ہرانے کے بجائے اس کو جیت لیا جائے۔